بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ولاگز اور میں ہوں نیاز احمد۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی وار مشین مڈل ایسٹ کی طرف روانہ، کئی دن تک ہو سکتے ہیں مڈل ایسٹ میں ایران پر حملے، لمبی جنگ کی آہٹ، ایئر بیسز خالی ہونے کے بعد سمندر میں بھی الرٹ، IRGC کی ہزاروں میزائلیں تیار۔ امریکہ کا بڑا الزام، کہا کہ ایرانی لیڈر نے اربوں ڈالر دبئی پہنچائے، جبکہ سید علی خامنہ ای کے بیٹے پر بھی بڑا الزام۔ ٹرمپ نے لگایا پہلوی پہ بریک، کہا تم نائس ہو لیکن تمہیں لیڈر چننا اتنا آسان نہیں، اور امریکہ کے اڈوں سے نکاسی جاری، اور ایران نے بھی ہلایا ایک غلط قدم اور جل جائے گا پورا کا پورا ریجن۔ تو ناظرین، شروعات کرتے ہیں اس شو کی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایران نے اپنی وارشپ مشین ایران کو گرنے کے لیے مڈل ایسٹ روانہ کر دی ہے، اور یہ مشین ایک دو دن یا ایک دو گھنٹوں میں نہیں بلکہ ایک ہفتہ تک اس میں لگ سکتا ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کی گئی ہے ایران کو گھیرنے کے لیے، مڈل ایسٹ پہنچتے تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہے، اور یہ کوئی جنگ بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ جنگ لمبی جنگ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مشین بھیجی گئی ہے اس کے ساتھ کئی وارشپ ہیں، اور یہ چلتا پھرتا امریکہ کا ایئر بیس ہے، جو سمندری پانی جو ہے جہاں جی چاہے وہاں اس کو کھڑا کر کے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ جہاز لینڈ بھی کرتے ہیں اور اسی سے جو وارشپ ہیں وہ پرواز بھی کرتے ہیں۔ دوستو، تصویر صاف نظر آ رہی ہے کہ اب ایئر بیس خالی ہو رہے ہیں، ایئر سپیس بند ہو رہی ہیں، اب سمندر میں کیریئر موو ہو رہے ہیں اور ہلچل مچا رہے ہیں، اور IRGC نے کہا ہے کہ ایران لمبی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، کہ فوجیں الرٹ ہیں اور ہر چیز بالکل اپنی جگہ پہ ہے اور انگلی جو ہے وہ ٹگر پہ ہے۔ ایران کے کمانڈر ماجد موساوی کا کہنا ہے کہ پچھلے سال ہوئی ایران اسرائیل جنگ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران کے میزائل سٹاک اور بھی بڑے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد سے اب تک ہزاروں میزائلیں جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں جو دشمن پر برسنے کے لیے بےتاب ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، مطلب کہ ایران کے جواب دینے کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ کل ملا کے امریکہ کی اس وارشپ مشین کے موومنٹ نے مڈل ایسٹ میں جنگ کے آثار کو 7ویں آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ کیا آپ تک یہ خبر صحیح سے پہنچ گئی؟ بتا دیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اور دوسری خبر سنیے، یہ خبر ہے، اسے خبر کی طرح سنیے۔ الزام تراشنے کا دور لگتا ہے شروع ہو چکا ہے، اور خاص کر ایران کے لیڈروں کے خلاف۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایرانی لیڈران نے اربوں ڈالر جو ہیں وہ منتقل کیے ہیں دبئی میں، اور امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ یہ پیسہ امریکی دھمکیوں یعنی ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد منتقل ہونا شروع ہوا دبئی میں، اور کئی بینک ٹرانزیکشن کے ذریعے یہ دبئی میں منتقل ہوا، اور کہا کہ ہم اس کی نگرانی مکمل رکھے ہوئے ہیں، ہم اسے کہیں بھی غائب نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے تلاش کر لیں گے۔ خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ پچھلے 2 دنوں میں تقریباً 1.5 ارب ڈالر جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے دبئی کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے گئے ہیں، جبکہ یہ سیدھے الزام سید علی خامنہ ای کے بیٹے اور ان کے ممکنہ ولی عہد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الزام ایرانی نظام کو بدنام کرنے کے لیے یہ پھیلایا جا رہا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الزام ایرانی عوام کو حکومت کے خلاف مزید نفرت پیدا کرنے کے لیے بیانی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو، اور ایرانی عوام کو یہ سنایا اور دکھایا جا رہا ہو کہ دیکھیں آپ کے لیڈر کرپٹ ہیں، آپ کے ملک میں کافی پیسہ ہے جو یہ لے کر باہر بھاگ رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں مظاہرین جو ہے وہ منتشر ہونے کے بجائے مزید طاقت کے ساتھ اپنی حکومت کے خلاف ٹکراؤ کریں۔ ایک اور خبر لے لیتے ہیں۔ وہ جو شاہ بننے کے خواب دیکھ رہے تھے رضا شاہ پہلوی، ان کے خوابوں کے ارمانوں پر پانی پھرتا دکھ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آپ بہت پیارے ہیں لیکن آپ کو لیڈر چننا بڑا مشکل فیصلہ ہے۔
وائٹ ہاؤس میں ہونے والے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی نظام جو ہے وہ گر بھی سکتا ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا رضا شاہ پہلوی کے بارے میں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنا ہاتھ ان کے بارے میں کھینچتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی دوستو گیم صاف ہے کہ رضا پہلوی جو ہے ان کے ارمان جو ہے وہ ارمان ہی رہ جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نظام گرتا بھی ہے تو دیکھتے ہیں کچھ سوال جو ہیں وہ ہم وقت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وقت کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وقت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈھکا چھپا نہیں ہوتا، وہ کھلے عام ہوتا ہے۔ اور امریکی اڈوں سے انخلا جاری ہے، غیر ضروری سامان بھی نکالا جا رہا ہے، جو فالتو عملہ ہے اس کو بھی وہاں اڈوں سے نکالا جا رہا ہے۔ ایئر بیسز خالی کیے جا رہے ہیں پورے ریجن میں، جہاں تک ایرانی میزائلیں پہنچ سکتی ہیں وہاں تک جو ہے امریکی اڈے وہ خالی کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ کوئی تیاری چھوٹی موٹی تیاری نہیں ہے، یہ بہت بڑی لمبی جنگ کی تیاری ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو ایرانی جو ہے فوج، ان کا کہنا ہے کہ IRGC کا خصوصاً کہنا ہے کہ ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور سالمیت کے لیے اپنے خون کے آخری قطرے تک اپنے ایران پر مر مٹنے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگر ایک بھی چھوٹی سی غلطی کی تو ایران پورے کے پورے ریجن میں امریکی اڈوں کو دہلا دے گا۔ یہ ایران کا دعویٰ ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی غلطی کی گئی تو اس کا پچھتاوا بہت بڑا ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔